رندانم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم کے سگے کوئے شیر یزدانم حیدریم قلندرم مستم۔ حضرت سیدنا سید محمد عثمان مروندی المعروف سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ذکر خیر سے ہم اپنی سماعتوں کو محظوظ کریں گے۔ چونکہ 18 شعبان معظم کو آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے سیمن شریف میں، تو اس حوالے سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے، تو ہم بھی اس رب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے آج کے اس مبارک دن میں اللہ کی ایک ولی حضرت سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرات محترم، کچھ ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں کہ جنہیں اللہ نے غیر معمولی شہرت عطا فرمائی ہے، یعنی ایسی شہرت کہ جو تا قیام قیامت رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گی، اور ان کے عقیدت مند تا قیام قیامت آتے رہیں گے اور ان کا عرس مناتے رہیں گے اور ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے۔ لیکن اس میں جن کو اللہ نے محراب و منبر کا منصب عطا کیا ہے، ان کی کچھ ڈیوٹیاں بھی اللہ نے لگا رکھی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کو پھیلانا اور لوگوں کی صحیح طرح سے رہنمائی کرنا احباب منبر و محراب کے فرائض میں شامل ہے۔ اس لیے کچھ ایسی چیزیں کہ جو اسلام کا حصہ نہیں ہے، جب مسلمان اپنانا شروع کر دیں تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ اس صاحب مزار کا ذکر بھی کیا جائے، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھا سنا جائے، بیان کیا جائے اور بتایا جائے کہ جن تعلیمات کو آپ اپنے تئیں اپنی سوچ کے مطابق سمجھ کر پھیلا رہے ہیں، وہ تعلیم ان کی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اس میں اللہ کی محبت میں اہم چیز، جو سب سے اہم چیز ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا تو ہر نیک عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ اس کی دنیا میں جزا تو ملے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
وہ ایمان والے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اپنایا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارتے رہے، زندگی کا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور شریعت کے مطابق اٹھاتے رہے، اور جب وعظ و تبلیغ کا موقع آیا تو لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم کا جس کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے، جو ہم مانگتے ہیں رب سے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اس پر لوگوں کو نہ صرف چلایا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا پتہ بھی بتایا اور رب سے بھی ملوایا۔ یہ ان لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت سیدنا سید محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت سید محمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبیر الدین بھی کہا جاتا ہے اور سید محمد کبیر بھی آپ کے والد گرامی کا نام ہے۔ کافی عرصہ اولاد نہیں ہوئی، پریشان حال تھے۔ ظاہر ہے اولاد نہ ہو تو بندہ پریشان تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کرم فرما اور مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اولاد دینا نہ دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے۔ اور جہاں تک رہی بزرگوں کی بات، یہ ہوتے ہیں وسیلہ۔ یہ کیا بنتے ہیں؟ وسیلہ۔ ان کو ہم بناتے ہیں وسیلہ۔ جب ان کو وسیلہ بنا کر ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قابل توجہ بات، بڑی واضح بات ہے، ان کا وسیلہ دے کر ہم رب سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کرم فرما اور ہمارا یہ کام ان کے وسیلے سے کر دے۔ اللہ اس وسیلے کو قبول فرماتا ہے اور مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ حضرت سید محمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پریشان ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دن رات اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ کرم فرما مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ ایک رات سوئے، اللہ نے کرم فرمایا، خواب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا اے سید محمد کبیر، اللہ نے تیری التجا کو قبول فرمایا ہے، اللہ تجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا جس کا نام محمد عثمان رکھنا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے اوپر سے گزر جائے، لیکن اس کو اوپر سے گزارنا نہیں۔ خواب میں کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے بیٹے کی بشارت بھی دی اور نام کیا رکھوانے کے لیے فرمایا؟ محمد عثمان۔ محمد عثمان۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ دوست کا نام، یعنی وہ نام جس سے پیار ہوتا ہے،
وہ نام جو بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ دوست کا نام ہوتا ہے، دشمن کا نام نہیں ہوتا۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر فرمایا اس کا نام محمد عثمان رکھنا، اور جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو اسے مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے لے کر جانا، اور جب وہاں سے حاضری مکمل ہو جائے پھر جنت البقیع میں جانا، حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں لے کر جانا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں لے کر جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کرم فرمایا، بیٹا عطا فرمایا، نام سید محمد عثمان مروندی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آذربائیجان کا ایک علاقہ جس کا نام مروند ہے وہاں رہتے تھے، اس لیے آپ کو سید محمد عثمان مروندی کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت سید محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو گھرانہ تھا وہ علمی گھرانہ تھا۔ آپ کو لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولو۔ لال شہباز قلندر۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے آپ میرے سامعین ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لال کا مطلب کیا ہے، شہباز کا مطلب کیا ہے، اور قلندر کا مطلب کیا ہے۔ لال قیمتی پتھر جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ لال۔ اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ ظاہر ہے سید کا لال ہو کہ سونا نہ ہوئے، یعنی اس قدر خوبصورت تھے کہ آپ کا جو رنگ تھا ایک ہوتا ہے بالکل سفید اور ایک ہوتا ہے سفیدی کے اندر لال رنگ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس قدر خوبصورت تھے کہ چہرہ خوبصورتی کی وجہ سے لال رہتا تھا، اس لیے آپ کو کہا جاتا تھا کہ جس طرح موتی لال ہوتا ہے نا اسی طرح یہ بھی لال ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے بھی ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان میں ایک لال تھے، قیمتی تھے، اس لیے آپ کو لال کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ عالم جذب میں ایسے پتھر اچھال رہے تھے اور جو اچھے اچھے پتھر تھے ان کو جیب میں ڈال رہے تھے، کسی نے آواز دی کہ یہ پتھر جیب میں کیوں ڈال رہے ہو، یہ کوئی لال ہے؟ یہ کوئی لال ہیں۔ حالت جذب میں تھے، وہ سننے والے کی آواز بھی سن لی اور فوری طور پر پتھر بھی انڈیل دیے۔ جب پتھر اس گدڑی سے باہر آئے وہ جتنے بھی پتھر تھے سارے کے سارے لال بن گئے تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سمجھے؟ تو اس لیے آپ کو لال شہباز یعنی شہباز تو آپ جانتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو پر لگ گئے ہیں اور آپ جو ہے وہ اڑنا شروع ہو گئے، نہیں، یہ توہین ہے اللہ کے ولی کی۔ اسی ویکھیا جی وہ اڑ رہے سن، یہ ہے وہ ہے، نہ بھائی اللہ کے ولی کو اللہ کا ولی سمجھو نا۔ ایسی باتیں کیوں پھیلاتے ہو جو محفوق الفطرت ہوتی ہیں؟ ہاں جی،
تو شہباز کیوں کہا جاتا ہے کہ ولیوں کی صف کے شہباز ہیں، سبحان اللہ، ماشاء ولیوں کی صف کے. اور شہباز کی جو پرواز ہوتی ہے نا وہ نیچے نہیں ہوتی بلکہ بلندیوں میں ہوتی ہے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ولیوں میں شہباز ہیں. اور قلندر، سبحان اللہ، شاعر نے کیا خوب بات کی، کہتے ہیں کہ حیدریم قلندرم مستم. فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں حیدری ہوں، میں قلندر ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں مست ہوں. بندہ مرتضی علی ہستم، میں مرتضی کا غلام ہوں بلکہ میں علی ہوں. اور قلندر کی اگر میں تشریح کرنا شروع کر دوں تو پھر میرا موضوع بھی جو ہے وہ بیچ میں ہی رہ جائے گا. صرف ایک بات ذہن میں رکھیں، قلندر اسے کہتے ہیں کہ جو شریعت کے باہر جائے ہی نہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شریعت سے باہر نہ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قلندر. ہمارے ہاں تشریح کچھ اور ہو جاتی ہے، جس نے بال بڑھائے ہو شریعت سے باہر بال، وہ جناب بابا جی نے 40 سال تو بال ہی نہیں کٹائے، استغفر اللہ معاذ اللہ، بابا جی 40 سال تو نہاتے ہی نہیں. بابا جی نے جناب یہ جو کپڑے پہنے ہوئے نا بس جب سے پہنے ہیں، بچپن سے یہی پہنے ہوئے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی اس طرح کی کبھی باتیں کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، جسے کھانے پینے اور بال کٹوانے کو پیسے نہ ملے، زمانے والے اسے جو ہے وہ قلندر بنا دیتے ہیں. نہیں، وہ قلندر نہیں ہوتا. قلندر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہو اور جو شریعت سے پیار کرنے والا ہو. کہتے ہیں جی قلندر اور صوفی یہ دونوں ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہر صوفی قلندر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قلندر کا مرتبہ صوفی سے زیادہ ہوتا ہے. اب صوفی کی بھی آپ تعریف سن چکے ہیں. حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں اس حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں. سیدھی سیدھی بات، یعنی ان کا خلاصہ کلام بھی یہ ہے کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہو. ہر صوفی قلندر نہیں ہوتا، لیکن ہر قلندر صوفی ہوتا ہے. قلندر کے اندر صوفی پایا جاتا ہے، لیکن صوفی کے اندر قلندر پایا نہیں جاتا. تو حضرت سیدنا سخی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، قابل توجہ بات. علمی گھرانہ تھا آپ کا، والدہ کو بڑا پیار تھا، اور ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، والدہ کو خواب کے اندر حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی ان کی زیارت ہوئی. فرمایا اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے ایک وقت آئے گا اللہ اسے اپنا ولی بنائے گا. یہ بچپن سے ہی بشارتیں، شروع سے ہی بشارتیں مل رہی ہیں. لیکن حضرات محترم ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ جاگ بنا
او دودھ جم دینا باہو باوے لال ہوور کڑے کڑے کے ایک چیز ذہن میں رکھو، بچے کی تربیت کرو گے تو تب اس کے اندر عادات و اطوار اچھے نظر آئیں گے، اخلاقیات سے مزین ہوگا۔ اگر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دو گے تو یا تو وہ جانوروں والی حرکتیں کرے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تربیت بھی نہ کریں اور اس سے اچھی توقع بھی رکھیں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بچے کی تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرات محترم والدین پڑھے لکھے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے شروع سے ہی تربیت کرنا شروع کر دی۔ حضرات محترم بچپن سے ہی مدرسے کے اندر جانا شروع کر دیا، اور 7 سال کی عمر میں اللہ نے کرم فرمایا، حضرت سید عثمان مروندی لال شہباز قلندر کو حافظ قرآن بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ کتنی سال کی عمر میں؟ اب یہ بات سمجھتے جائیں، ہم نے جو ایک ذہن بنا رکھا ہے نا کہ 7 شریف بس دھمال ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ حضرات محترم ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ماننے والے جو ہوتے ہیں نا، ماننے والوں کا اپنا فعل اور عمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسلام برا ہے یا اسلام کی تعلیمات بری ہیں۔ یہ جو ماننے والے ہوتے ہیں نا ان کو برا کہو، اسلام قرآن کو برا نہ کہو۔ جس طرح غیر مسلم انگلیاں اٹھاتے ہیں، بھائی مسلمان سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ کے مزار پر ہو رہا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اے سنی ہوندے ہیں جدے نے، تو یہ بات ماننے والی میرے سامنے آ کے گل کرے کہ سنی ہیں جدے ہوندے نے، بھائی تسی کسی کو پوچھو تے صحیح کہ سنی ہوندے کون نے؟ اپنے کو تشریح کر کر کے جناب یہ سنی یہ کرتے ہیں، سنی وہ کرتے ہیں۔ بھائی سنی کچھ نہیں کرتے، سنی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہو اور شریعت کے مطابق چلنے والا ہو۔ ہاں وہاں پر جو فعل ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، شریعت سے ہٹ کر ہو رہا ہے، اس دھمال کا اور وہاں کے لوگوں کے اس فعل کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق، بولو نا، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو ان کے اس فعل پر سزا ہوگی، عذاب ہوگا، گناہ ملے گا۔ حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس میں کوئی قصور ہے؟ وہ بولو نا۔ ان کو بندہ بابا بلے شاہ تمہال پانا شروع کر دے، تسی آکو بابا بلے شاہ بھی یہ کام کر دے سن، نہیں۔ ہاں اشعار میں سنا دیتا ہوں، حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ فرمایا تھا، اور اس سے لوگوں نے کچھ اور مطلب لیا، تو یہ ان کی سوچ ہے، اس کا آپ کی ذات کے ساتھ کوئی تعلق، وہ بولو نا، تعلق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں نمیدانم، سبحان اللہ، نمیدانم کے آخر چو دم دیدار می رقصم، نمیدانم کے آخر چو دم دیدار می رقصم،
مگر نازم بعیزوں کے پیش یار میرت سم. فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ جب یار کا دیدار ہوتا ہے میں رقص کرنا کیوں شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب اس سے آپ یہ بتاؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ اب اس سے رقص کرنا وہ مراد نہیں کہ جناب ادھر ڈھول بھی بج رہا ہے، ہیں جی، ادھر جناب وہ ہر طرح کا ساز بج رہا ہے اور درمیان میں جناب عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کیا اس شعر میں آپ کو یہ چیز لگی ہے؟ بولو نا. یہ بالکل سیدھا سیدھا میں نے آپ کا کلام پڑھا ہے. نمی دانم مجھے نہیں پتا، جب سامنے یار ہوئے، ہاں جی، سامنے یار ہوئے تے بندہ جھوم جائے، سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ رقص اور ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ سامنے یار کا دیدار ہو اور بندہ مستی سے جھوم جائے، یہ رقص اور ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ رقص اور ہے. اس جھومنے میں شریعت ہے اور اس رقص میں شریعت نہیں ہے. اس میں یار راضی ہو رہا ہے اور اس میں یار ناراض ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کیا سمجھے ہو میری بات کو؟ اللہ اکبر. فرمایا نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار می رقصم مگر نازم بعیزوں کے پیش یار می رقصم. فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ جب یار سامنے آتا ہے مجھ پر مستی کی کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے، میں کیوں رقص میں آ جاتا ہوں، میں کیوں جھومنا شروع کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں مگر مجھے اس بات پہ ناز ہے کہ سامنے میرا یار ہے اور میں جھوم رہا ہوں. اس لیے کہ یار نے بھی نہیں روکا کہ تم کیوں ناچ رہے ہیں. سبحان اللہ. بھائی یہ ناچنا اور ہے، یہ بھی بات سمجھو. اور جو آج کل ڈھونگ رچایا ہوا ہے وہ بات بالکل اور ہے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں تو قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، تو قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی، منا بسمل کے زیر خنجر خونخوار می رقصم. فرماتے ہیں کہ اے میرے یار تو وہ قاتل ہے کہ از بہرے تماشا، کہ تماشا کے لیے میرا خون بہا رہا ہے تاکہ لوگ آ کے دیکھیں. تماشے کے لیے یعنی مجمع اکٹھا کرنے کے لیے تو میرا خون بہا رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں منا بسمل کہ زیر خنجر خونخوار می رقصم، اور میں وہ مقتول ہوں، میں وہ مقتول ہوں کہ وہ جو خونخوار خنجر ہے نا اس کی دھار کے نیچے بھی رقص کر رہا ہوں، کیونکہ خنجر یار کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. پکاریے بلند آواز سبحان اللہ. من لگتا گل سمجھ نہیں آ رہی. سبحان اللہ. یہ ظاہر ہے ان کا کلام معرفت سے بھرا ہوا ہے. میں جتنا مرضی سمجھانا چاہوں جو انہوں نے بات جس کیفیت میں کی ہے میں وہ کیفیت لا نہیں سکتا. حضرت سیدنا محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ 18 سال کے تھے تو والدین دنیا سے رخصت ہو گئے. وہاں سے
اللہ اکبر، کربلا معلی گئے، وہاں حضرت سید محمد ابراہیم ولی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے دست حق پر بیعت ہو گئے، اور یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا موسیٰ محمد کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے دست حق پر بیعت ہو گئے اور پیر صاحب کی خدمت میں 12 ماہ رہے۔ 12 ماہ کے بعد آپ نے دستار خلافت عطا فرمائی اور فرمایا جا اب دین کا کام کر، جا اب دین کا کام کر۔ آپ باقاعدہ عالم دین تھے، کیا؟ باقاعدہ عالم دین تھے، اور جو درس نظامی ہے نا، جو علماء جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی رہی تھی، یہ انگریزوں کے دور سے پہلے، میزان الصرف، اس کو لکھنے والے حضرت سخی لال شہباز قلندر ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور صرف کے حوالے سے آپ نے بہت سی ایسی کتابیں لکھی جس سے آج بھی دین کے طالب علم فیض حاصل کر رہے ہیں۔ عالم دین بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، قلندر بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ رسالت سے اشارہ ہوا کہ اے لال شہباز قلندر میری بارگاہ میں حاضری دو۔ دل کے اندر وہ شوق پیدا ہوا کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ ظاہر ہے ایسے شوق نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حاضری لگ گئی، سیدھا گئے پہلے مکہ المکرمہ، حج کا شرف حاصل کیا۔ حج مکمل کرنے کے بعد سیدھا مدینہ طیبہ گئے، وہاں پر اتنا سکون ملا، اتنا سکون ملا، بارگاہ رسالت میں 11 ماہ حضور کی بارگاہ میں رہے، جانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ 11 ماہ جب مکمل ہو گئے، پھر حج کا موقع آیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اشارہ ہوا، اے میرے فرزند سیدھا جا سہون کے اندر، وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کر دے، انہیں دین اسلام کی طرف بلا، بہت گمراہ ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ وہاں سے مدینہ سے پھر مکہ آئے اور پھر دوسرا حج فرمایا، دوسرا حج کر کے سیدھا گئے سہون، اور سہون جانے سے پہلے آپ مکران کی وادی میں جب گئے نا، تو وہاں سے گزر رہے تھے کہ دیکھا بہت سے لوگ گمراہ ہیں اور دین اسلام کا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فقیر نے وہاں ڈیرا لگایا اور ہزاروں کی تعداد میں بلوچیوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ وہاں سے نکلے، ابھی سہون میں داخل نہیں ہوئے، ملتان چلے گئے۔ ملتان میں جب گئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا، ظاہر ہے ہیرا جہاں جاتا ہے نا، ہیرا جہاں جاتا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا کہ میں ہیرا ہوں۔ لوگوں کا تانتا بند گیا، لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، جو بھی آپ کی بارگاہ میں آتا دعا کرواتا، اللہ کرم فرماتا، اس کی مشکل کو حل فرماتا۔
وہاں کے ایک غالباً قاضی تھے، نام ان کا قطب الدین تھا، تو وہ نہ ولیوں کو مانتے تھے اور نہ ان کرامتوں کو مانتے تھے۔ انہوں نے کہا اے نواں کھاتا کھولے، ان کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم فلاں تاریخ کو تجھ سے مناظرے کے لیے آ رہے ہیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ جب حضرت ملتان میں تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پتہ چلا نا کہ ایک شہباز یہاں آ کے بیٹھ گیا ہے، تو ظاہر ہے ولی می شناسد، ولی کو پہچان جاتا ہے، جان جاتا ہے۔ کہا اگر یہ قطب الدین کے پاس چلا گیا اس کا بچنا کچھ نہیں ہے، یہ جو تھوڑی سی عزت لے کے پھر رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کیا، ملتان کا جو دروازہ تھا نا اس پر اپنے مریدوں کو کھڑا کر دیا، فرمایا ایتھے اگر عثمان آوے نا او دا رستہ میری طرف موڑ دینا، پھر اسی آپ پہ ویکھ لانگے۔ آپ کے مرید وہاں جاتے ہیں، اللہ اکبر، سیدھا آ گئے، ان کو منا کے لے آئے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ جب وہاں گئے پہلی ہی ملاقات میں دوستی ہو گئی۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور اسی طرح حضرت جلال سرخ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تین شخصیتوں کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے اپنی تبلیغ کا دائرہ بڑھایا اور عزم کر لیا کہ جہاں جہاں جہالت پھیلی ہوئی ہے ہم انشاءاللہ اس جہالت کو دور کریں گے اور اسلام کا نور پھیلائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر۔ نہایت اختصار کے ساتھ چلتے چلتے اللہ اکبر آپ صحبن شریف کے اندر آئے، وہاں راجہ چوپٹ کے نام سے ایک شخص مشہور تھا، اللہ اکبر، گمراہی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ہندو تھا اور ہر قسم کی برائی اس علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، جب اللہ کا ولی آیا، جب کلندر وقت کا آیا، ظاہر ہے اس کا تو راج متاثر ہوا ہوگا نا، یعنی وہ اس طرح کا آدمی تھا کہ اسی کے نام سے ایک کہاوت بھی مشہور ہے، اندھیر نگری اور چوپٹ راج، یعنی یہ وہی چوپٹ راجہ تھا کہ جو اس قدر جو ہے وہ مشہور تھا ہر قسم کی برائی میں۔ اب اس نے وہاں پر اسی راجہ چوپٹ جو تھا نا، اسی کی نگری کے اندر ایک بودلہ نامی سائیں تھا، اللہ اکبر، وہ اکثر یہ پکارا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، وہ آئے گا تیرے راج کو دور فرمائے گا اور یہاں پر اسلام کا نور پھیلائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کے ظلم کی انتہا بہت عروج پر ہو گئی، اللہ اکبر، تو اس کی آواز میں، وہ جو سائیں بودلہ تھا اس کی آواز میں بہت سی آوازیں مل گئی اور انہوں نے بھی آسمان کی جانب دیکھنا شروع کر دیا، یا اللہ کب وہ آئے گا جس کو یہ بودلہ بلا رہا ہے۔ اس راجہ نے دیکھا کہ اس کی آواز میں بغاوت شروع ہو گئی ہے، اس نے اس کو جیل کے اندر داخل کر دیا، جیل کے اندر ڈال دیا، لیکن وہ بودلہ سائیں وہی پکار رہا ہے کہ میرا مرشد آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ اس نے سزائیں دینا شروع کر دی، لیکن سزائیں بھی وہ کام نہ کر سکی۔
اس کی آواز کو دبا نہ سکی۔ حضرات محترم وہ وقت آیا 7 شریف میں حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے۔ راجہ کو خبر ہو گئی کہ ایک اللہ کا ولی آ گیا ہے، لوگوں کو اپنے دستے حق پر بیعت کر رہا ہے، انہیں اسلام میں داخل کر رہا ہے۔ اس نے جوگیوں کو بلایا، جوگیوں نے جب دیکھا، صورت دیکھی حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگے یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ اس بارگاہ میں ہمارے جتنے بھی جادو ہیں وہ بھی ناکام ہو جائیں گے۔ آخر اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، سپاہی بھیجے، کہا جہاں لال شہباز قلندر یعنی سید محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا خیمہ لگا ہوا ہے، ان کے خیمے کو آگ لگا دو، تباہ و برباد کر دو۔ حضرات محترم جب اس کے سپاہی آپ کے خیمے کی جانب بڑھے، وہ آگے جاتے ہیں، پاؤں زمین کے اندر دھس گئے، پاؤں زمین کے اندر جم گئے، وہ آگے جاتے ہیں، اوپر والا جسم تو حرکت کرتا ہے لیکن نیچے والا جسم حرکت کرتا نہیں ہے۔ حیران ہو گئے، لیکن جب پیچھے جاتے ہیں، پیچھے جا سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھنے لگتے ہیں تو زمین پکڑ لیتی ہے۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ اکبر۔ جب یہ حال دیکھا، حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت دیکھی، جوگیوں نے کہا ہاں ایک کام اگر تو کر دے تو ہم اس پر اپنا جادو چلا سکتے ہیں، اس کو اپنے جادو میں گرفت کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کون سا کام ہے؟ کسی طرح اس کو حرام کھانا کھلا دے، حرام کھانا کھلا دے۔ اگر حرام کھانا اس کے پیٹ میں چلا گیا، اس کی ساری روحانیت تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر ہمارا جادو اس پر چڑھ جائے گا۔ حضرات محترم اس نے حرام جانور پکائے، پکا کر بڑے ہی خوبصورت انداز سے خوبصورت ڈشوں میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ جب وہ کھانے آپ کے پاس آئے، اللہ کا ولی ہے، بلندوان الپکار سبحان اللہ، اللہ دا ولی ہے، اللہ دے ولی نو پتہ چل جاندا ہے، اس واسطے کہ جدو دوست رب ہووے اپنے بندے نو تنہا نہیں چھڑدا، اپنے بندے نو ایک ایک خبر عطا فرمانا ہے۔ حضرات محترم قابل توجہ بات، جب کھانا سامنے آیا آپ نے فرمایا تو ایسے باز نہیں آئے گا، اب جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حضرات محترم کیا ہوا؟ زمین پھٹی، زمین پھٹی، سارے کے سارے وہیں دفن ہو گئے۔ جب لوگوں نے آپ کی کرامت دیکھی، سارے کے سارے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرات محترم 18 شعبان المعظم کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ اگر آپ میں سے کسی بھی میرے بھائی کو آپ کی بارگاہ میں جانے کا شرف ملے، حضرات محترم وہ جو بدبخت لوگ ہیں جو وہاں پر جا کر شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، آپ بھی یہ کام نہ کرنا،
یہ نصیحت ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے کہ کسی بھی دربار میں جا کے رقص کرنا شروع کر دو، ڈھول بجانا شروع کر دو، شادیانے بجانا شروع کر دو۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ دین اسلام میں نہیں ہے، میرے نبی کی تعلیمات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، میرے نبی نے جو شریعت ہمیں بتائی ہے وہ اللہ کی محبت ہے، وہ قرآن ہے، وہ دین اسلام ہے۔ یہ رقص و سرود اسلام میں نہیں ہے، یہ رقص کی محفلیں اسلام میں نہیں ہیں، اس طرح کی جتنے بھی تماشے ہیں اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ اسلام نے جو چیزیں بتائی ہیں، ہاں جو شریعت ہے وہ بھی بتاتا جاؤں۔ شریعت یہ ہے کہ جب بھی کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں جاؤ سجدہ نہ کرو، آخری باتیں نوٹ کر لو، سجدہ نہ کرو، سجدہ نہ کرو، اپنا ماتھا نہ ٹیکو۔ سنو میری بات غور سے سنو، یہ اسلام ہے تاکہ پتہ چلے کہ خالق کون ہے، مخلوق کون ہے، ساجد کون ہے، مسجود کون ہے، عابد کون ہے، معبود کون ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ولی اللہ، یہ قلندر، یہ جتنے بھی حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں بڑی عقیدت کے ساتھ جاؤ، لیکن اس عقیدت میں اپنے آپ کو بہاؤ نہیں، شریعت کا لحاظ رکھو۔ شریعت شریعت شریعت، پہلے شریعت ہے، اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے حضرت سخی شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ قلندر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہاں پر دھمال ڈالنا شروع کر دیں، ہم جائے وہ شریعت سے ہٹ کر کام کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اہل اللہ کی محبت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔